حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جن پاکیزہ اخلاق کی تعلیم کے لیے مبعوث فرمایا ان میں سے ایک عفت و عصمت بھی ہے۔ عفت و عصمت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زنا اور زنا تک پہنچانے والے جو اسباب اور دواعی ہیں، زنا کی گویا جن راہوں سے آدمی زنا تک پہنچتا ہے، آنکھوں کا غلط استعمال، کان کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، ہاتھ اور پاؤں کا غلط استعمال، یہ ساری چیزیں ان تمام سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ جو حرکتیں ہیں زنا اور زنا تک پہنچانے والے جو اسباب اور دوائی ہیں، ان سب کو قرآن فواحش سے تعبیر کرتا ہے۔ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ کہ یہ بے حیائی کا کام ہے۔ فواحش ترجمہ تو کریں گے بے حیائی کا کام، شریعت مطہرہ اور ویسے بھی جہاں زبان کے ادب کا لحاظ کیا جاتا ہے، اس طرح کی امور کو تعبیر کرنے کے لیے جو ہے مبہم الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو گویا زنا اور بدنگاہی وغیرہ سارے کاموں کو تعبیر کرنے کے لیے لفظ فواحش کا استعمال کیا گیا۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے فواحش کو، بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا، جو کھلے ہوئے ہیں وہ بھی اور جو چھپے ہوئے ہیں وہ بھی۔ زمانہ جاہلیت میں کوئی آدمی اگر چھپ کر کسی عورت کے ساتھ زنا کا تعلق رکھتا، جیسا آج کل یہی ہو چکا ہے، تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور کھل کر کے اگر ایسی حرکت ہوتی تو اس کے اوپر تنقید ہوتی تھی، اس کو برا قرار دیا جاتا تھا۔ قرآن نے آ کر بتلا دیا کہ بھئی وہ بے حیائی اور کا کام جو ہے وہ تو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہی ہے، چاہے آدمی کھل کر کرے یا چھپ کر کے کرے۔ تو بہرحال یہ جتنے بھی بے حیائی کے کام ہیں، ان بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، اسی کا نام کیا ہے؟ عفت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن پاکیزہ اخلاق کی امت کو اور انسانیت کو تعلیم دی، ان میں یہی عفت بھی ہے، عفاف اور پاک دامنی۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعاؤں میں بھی اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو ہیں وہ بھی ایک طرح کی تربیت کا ذریعہ ہے، گویا ان دعاؤں میں جہاں مانگا جاتا ہے وہاں اس کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقوی اور طہارت کا، اور عفت و پاک دامنی کا۔ تو گویا یہ عفاف، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفت والامانۃ وحسن الخلق، یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جن چیزوں کا، جن خوبیوں اور اوصاف کا سوال کیا دعا کے اندر، اس میں اللہم انی اسألک الصحۃ والعفت، صحت کے بعد پہلی چیز جو مانگی گئی ہے وہی عفت اور پاک دامنی۔ وہ آدمی اپنے آپ کو زنا اور زنا کے اسباب و دوائی سے بچائے، یہ شریعت کی نگاہ میں بہت زیادہ مطلوب اور پسندیدہ ہے۔